بھیڑوں کی وہ فوج جسے ایک شیر لیڈ کر رہا ہو، وہ شیروں کی اس فوج کو شکست دے دیتی ہے جسے ایک بھیڑ لیڈ کر رہی ہو۔ اور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنگل میں بہت سے جانور ہوتے ہیں۔ ہاتھی ہوتا ہے، زرافہ ہوتا ہے، چیتا ہوتا ہے، گینڈا ہوتا ہے اور بے شمار طاقتور ترین جانور ہوتے ہیں، لیکن جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ شیر ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، حالانکہ یہ زرافے سے زیادہ لمبا نہیں ہے، ہاتھی اس سے زیادہ طاقتور ہے اور دوسرے جانور اس سے زیادہ تیز ہیں۔ نہ یہ سارے جانوروں سے لمبا ہے، نہ یہ سارے جانوروں سے بھاری ہے وزن میں، اور نہ ہی یہ سارے جانوروں میں طاقت سے زیادہ ہے، اور اسی طرح عقل میں بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو کون سی چیز ہے کہ جب شیر اور ہاتھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو ہاتھی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا، اور شیر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا۔ زرافہ بھی شیر سے ڈرتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا، اور شیر کیا کہتا ہے کہ میں نے حملہ کرنا ہے، یعنی شیر ڈرتا نہیں۔ تو شیر کی طاقت کی اور جنگل کے بادشاہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیلیف سسٹم، یعنی رویہ، شیر کا ایٹیچیوڈ، شیر کا بیہیویئر وہ طے کرتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور واقعتاً شیر جنگل کا جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ شیر ہاتھی سے کم وزن ہونے کے باوجود، زرافے سے چھوٹا ہونے کے باوجود، اور عقل میں کئی جانوروں سے کم ہونے کے باوجود اپنے بہادری والے رویے کی وجہ سے وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیلیف سسٹم۔ بیلیف سسٹم کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور علم کے ذریعے سے اس کی سوچ بدلتی ہے، سوچ کے ذریعے سے اس کا رویہ بدلتا ہے، اس کی عادت بدلتی ہے اور اس کا یقین بدلتا ہے۔ لہٰذا اگر انسانوں کے اوپر رویے کے اعتبار سے محنت کی جائے اور ان کے یقین پہ محنت کی جائے تو واقعتاً وہ ایک شیر کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیا دیا تھا؟ یقین، اللہ کی ذات پر ان کو یقین دیا تھا، اس لیے وہ کم تعداد ہونے کے باوجود زیادہ تعداد پر غالب آ جاتے تھے۔ وہ کمزور ہونے کے باوجود وہ طاقتوروں پر غالب آ جاتے تھے۔ وہ اپنے وطن سے دور ہونے کے باوجود پردیس میں جا کر بھی جنگ جیت لیتے تھے، کیونکہ بیلیف سسٹم ان کا مضبوط تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا علم دیا جس علم نے ان کی سوچ بدل دی۔ وہ علم کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر یقین، فتح و شکست کی مالک اللہ کی ذات ہے، عزت اور ذلت کی مالک اللہ کی ذات ہے، روزی، بارش، اولاد، عزت، بادشاہت، فقر، یعنی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ ان کا بیلیف سسٹم تھا، جس کی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے تھے تو دشمن کو پہلے یقین ہو جاتا تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے، اور ان کو پہلے یقین ہوتا تھا کہ ہم فاتح ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یقین سسٹم ہے۔ وہی شیر والی مثال ہے کہ شیر تھے وہ، اور ایک کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، جنگل کے شیر، اور اس کتاب کے اندر صحابہ اکرام کے حالات لکھے ہوئے، یعنی مصنف نے صحابہ اکرام کو جنگل کے شیر قرار دیا ہے۔ وہ جنگل کے شیر نہیں بلکہ جنگل کے شیروں کو بھی شیر تھے۔ وہ ایسے شیر تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، چاہے وہ مادیت کے اعتبار سے بڑی طاقت ہو، وہ اسلحے کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضبوط ہوں، لیکن وہ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ اور اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے مسلمان اور آج کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ آج کے مسلمان بھی شیر ہیں، اس وقت کے مسلمان بھی شیر تھے۔ آج کے مسلمان سرکس کے شیر ہیں، اس وقت کے مسلمان جنگل کے شیر تھے۔ سرکس کے شیر اور جنگل کے شیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟
سرکس کا شیر آپ دیکھیں ہر طرح سے وہ آرام دہ ماحول میں ہوتا ہے، اس کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پانی کی فکر ہے، نہ اس کو دوائی کی فکر ہے، نہ اس کو کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر حملہ کر دے تو اس کے بچاؤ کی فکر ہے، نہ اس کو گرمی کی فکر، نہ سردی کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اور ایک طرف جنگل کا شیر ہے کہ اس کو سردی میں بھی اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، گرمی بھی اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، اس نے پتہ نہیں اس کو شکار ملے گا یا نہیں ملے گا، اس نے اپنا شکار خود تلاش کرنا ہے، خود اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یعنی جنگل کے شیر کی زندگی مشقت والی ہے اور سرکس کے شیر کی زندگی انتہائی آرام دہ ہے۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ سرکس کا شیر ہے، یعنی آرام دہ ماحول میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ جو اس کی پرانی ایک شیر کی زندگی تھی، اس زندگی سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے سرکس کے شیر والی زندگی اپنا لی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکس کا شیر اور جنگل کا شیر، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جنگل کا شیر آزاد ہوتا ہے، وہ آزاد فضاؤں میں سانس لیتا ہے، وہ بادشاہ کا روپ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور سرکس کا شیر ایک غلام کی طرح ہوتا ہے، وہ چابک کا محتاج ہوتا ہے، اس کا مالک اس کو جیسا اشارہ کرے، یعنی اشاروں پہ ناچتا ہے، اور اس کو پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی اس کی جو دم ہے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے اور اس کو چھیڑتا ہے۔ لیکن جنگل کے شیر کے سامنے جانے کا کسی کا وہ جرت نہیں ہوتی، جہاں تک کہ بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں کھا جائے گا اور ہمارا شکار کر دے گا۔ تو ناظرین، صحابہ اکرام ہوں اور صحابہ اکرام کے بعد آنے والے طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، سلطان بایزید یلدرم اور سلطان محمد فاتح، جتنے بھی فاتح گزرے ہیں صحابہ اکرام کے دور میں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیر تھے، یعنی یہ اپنی منزل خود طے کرتے تھے، خود اپنے اوپر ان کو کنٹرول تھا اور دوسروں کے یہ لیڈ کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے وہ فاتح تھے۔ تو شروع والی بات پھر میں دوبارہ ذکر کروں گا، بھیڑوں کا وہ لشکر جسے ایک شیر لیڈ کر رہا ہو، وہ شیروں کے اس لشکر کو شکست دے دے گا جسے ایک بھیڑ لیڈ کر رہی۔ تو وہ شیر تھے، اس لیے ان کے پاس جو لشکر تھے اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے تو وہ دوسروں کو شکست دے دیتے تھے، کیونکہ ان کے لیڈ کرنے والے جو تھے وہ شیر نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بھیڑوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کو، مجھے اور ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کیا تھے اور کہاں پہ آ گئے، ہمارا ماضی کیا تھا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا ماضی بڑا تابناک تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اور ان کی ہیبت سے بت بھی سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ تو وہ جنگل کے شیر تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو بیان فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری۔ تو آج اگر ہم ان جنگل کے ان شیروں کی زندگی اپنانا چاہتے ہیں، اسلام کے ان شیروں کے جو ہے وہ بیہیویئر کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے رویے کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنی پڑے گی، ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی، تاکہ ہم جانیں کہ ہم کن کے وارث ہیں، ہمارے آباء و اجداد کون تھے اور ہم کیا ہیں۔ ناظرین، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگرچہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن استعداد میں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسی جرت، غیرت اور ان جیسی حمیت اسلامی ہمیں عطا فرمائے۔